ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیا، کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے۔ کیا ہے، تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آئی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس اب ٹھیک ہو گئے۔ کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے، بس بن گئے آپ اچھے انسان۔ ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو، ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے۔ یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا۔ اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں، بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر۔ جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نیکیاں۔ مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے، پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی ہے، میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں۔ اگر لبرل لائف تم لوگوں کو اتنی عزیز ہے تو ڈر کے کیوں انجوائے کر رہے ہو؟ کھل کے آؤ نا لبرلزم کے میدان میں، اعلان کرو کہ ہمارا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جو شریعت انسان کو قید کر کے رکھتی ہے، پابند کر کے رکھتی ہے اللہ کے احکامات کا، جب شیطانی زندگی اتنی ہی پسند ہے تو پڑھ لو پھر شیطان کا کلمہ، کیونکہ جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی کی سانسیں اللہ کے نام لکھ دیتے ہیں۔ زبانوں پہ کلمہ سجا کر، لباس اسلام کا پہن کر تم لوگوں کو یہ زیب کیسے دیتا ہے کہ گندگی میں منہ مارو؟ لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہے یار، لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگوں نے اپنی مستیوں اور جوانیوں کے نشے میں زمین اور آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ غیرت کرو تھوڑی سی یار، انسان ہو، کوئی جانور تو نہیں ہو، تھوڑا اپنی زندگی پر غور کرو کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر آج تمہیں موت نے پکڑ لیا اور اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے یہ پوچھ لیا کہ فلسطین میں بچے مر رہے تھے، جوان مر رہے تھے، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، تو کیا یہ کہہ سکو گے کہ میں یونیورسٹی میں ناچ رہا تھا،
میں فلمیں دیکھ رہا تھا، میں گیمز کھیل رہا تھا، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے نفس کو تو لگام ڈال سکتے ہو نا. خواہشوں کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا. خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو لائف بالکل سیٹ لگتی ہے، اور خواہشیں ادھوری ہو تو زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا، عبادتوں میں دل ہی نہیں لگتا. اور خواہشیں، اور ہمیں تو شرم آنی چاہیے اپنی خواہشوں پر بھی، کہ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ پسند کی شادی ہو جائے، ایک اچھا گھر بن جائے، 10-20 افیئرس کریٹ ہو جائیں، آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل میری جیب میں آ جائے، فلانا میرے ساتھ سیٹ ہو جائے، فلانے کے دل میں میری محبت آ جائے. ابے یار شرم کر لو یار. ہمارے لیڈرز کی خواہشیں کیا تھی کہ موت آئے تو بستر پہ نہ آئے، گھروں میں نہ آئے، کہاں آئے؟ اللہ کے راستے میں. اسی لیے انہوں نے اپنا سارا آرام، اپنی ساری راحتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد پر. ہمارا تو مقصد ہی آئی فون ہے، ہمارا تو مقصد ہی ایک لگژری گاڑی ہے، ہمارا تو مقصد ہی ایک گھر ہے، ہمارا تو مقصد ہی پسند کی شادی ہے، ہمارا تو مقصد ہی اچھا دکھنا اور اچھا دکھانا ہے. اور ہمارا ڈر، ہمارا خوف، ہماری پریشانی کیا ہے؟ بچوں کو کون سا کیریئر دلوائیں، بچوں کو کون سے کپڑے پہنوائیں، فلانے اسکول میں داخلہ نہیں ہو رہا، آج کیا پکانا ہے، آج کیا کھانا ہے، آج کیا لانا ہے، کچن میں کون سی چیز کم ہے. سارا دن گزر جاتا ہے انہی سوچوں میں. اور آپ کا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ. آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ. آپ کا ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک ہی لینے والا ہے، ایک ہی مالک ہے، وہ ہے اللہ، جس کے فیصلوں کے آگے کسی کا فیصلہ ٹک نہیں سکتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. صرف اتنا کہتا ہے کہ بھائی یہ ہو جا، ہو جائے. دنیا کی ساری طاقتیں، سارے سائنٹسٹ، سارے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اللہ کے ایک امر کو چینج نہیں کر سکتے. یہ کسی کے کندھے پہ 3 سٹار دیکھے اور اس سے تمہارا تعلق واسطہ بنا تو آپ بھلے بیکار پرزے ہو، لیکن اس کے تعلق کو سامنے رکھ کر تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہو. جی میرا فلانے سے تعلق ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، یہ بچا لے گا، یہ کر لے گا، یہ وہ کر لے گا. امیدیں، خواہشیں، اوور تھنکنگ جوڑ لیتے ہو. اور وہ اللہ جو کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے. میری مرضی کے بغیر نہ کوئی ایس ایچ او بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اور میری مرضی کے بغیر نہ کوئی مرتا ہے. اب اتنی بڑی بڑی اتھارٹیز جس کے پاس ہے، کل کائنات جس کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ مل گیا، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کے شعور، اس کے علم کا کیا لیول ہوگا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ دنیا کے 100 کروڑ بتوں کی پوجا چھوڑ دے، یہ پیسے کا بت، وانی کا بت، یہ خوبصورتی کا بت، یہ طاقت کا بت، یہ نشوں کا بت، ان خواہشوں سے خود کو نکالیں اور تھوڑی سی عاجزی اختیار کریں اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کو عاجز بندے بڑے پسند ہیں. دنیا کے لوگوں سے بعد میں مل لینا، پہلے اپنے آپ سے مل لو کہ تم کون ہو. لوگوں کی خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے اپنی خامیاں نکالو کہ تمہارے اندر کتنے عیب ہیں اور تم اسے کیسے دور کر سکتے ہو. دنیا کو بعد میں سمجھا لینا، پہلے خود کو سمجھاؤ. یار جتنے بھی فیمس ٹک ٹاکر ہو، جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہو، جتنے بھی فیمس ٹی وی ایکٹرز ہو، ماڈلز ہو، جو بھی ہو یار، ہو تو مسلمان نے یار. میں اس ایک بندے کی منت کرتا ہوں کہ یار تم خوش ہونے کی بجائے کہ 10 لوگ میرے ساتھ جڑ گئے، فکر مند ہو جاؤ کہ 10 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری ہے تم پر. اللہ رب العزت ان 10 لاکھ لوگوں کا پوچھے گا تم سے کہ تمہاری بات تو میں 10 لاکھ لوگوں تک پہنچاتا تھا، میرا پیغام ان تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوں گے آپ لوگوں سے. پلیز یار ان بچوں پر رحم کر لو. یار تم لوگوں کو یہ کیسے زیب دے رہے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے تمہارا ہی اسلام، کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے تمہارے ہی اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہے. تم لوگ کیسے خوش ہو سکتے ہو یار؟ یہ زمین یار جتنے بھی فیمس ٹک ٹاکر ہو، جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہو، جتنے بھی فیمس ٹی وی ایکٹرز ہو، ماڈلز ہو، جو بھی ہو یار، ہو تو مسلمان نے یار. شیطان جو یہاں وہاں سے کامیابیاں سمیٹ کر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے، تم اسے کامیابی کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اعمال جس سے صاف صاف اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، شیطان تمہیں وہی اعمال مزین کر کے
آسان کر کے دکھائے اور تم وہ کرو، اور بدلے میں تمہیں تھوڑی سی فیم مل جائے، تھوڑی سی دولت مل جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، ان چیزوں کو لے کر تم سیٹسفائیڈ کیسے ہو سکتے ہو؟ ارے اللہ نے تو تمہاری دعاؤں پر دنیا کے فیصلے کرنے تھے، تمہاری سٹرگل پر لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا تھا، تم نے ہجوم جمع کرنے تھے، تم نے فالوورز بنانے تھے، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے آپ سے متاثر کرنے کے لیے نہیں، اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، ان کو اللہ سے ملانے کے لیے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملانے کے لیے، ان کی آخرت بنانے کے لیے۔ بچا لو یار ان نوجوانوں کو، ختم کرو ان بے حیائیوں کو جو مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ فطرتاً تو دن بدن ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ ہمیں دن بدن اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں اور تم اپنے گندے اعمال اللہ کی نظروں سے چھپا لیں۔ امت کا ایمان داؤ پہ لگا ہے، ساری امت جہنم کے راستوں پر چل پڑی ہے، اللہ سے مانگ مانگ کر، اللہ کا کھا کھا کر اللہ کے احکاماتوں کو مشکل سمجھ رہی ہے۔ پلیز امت کو ایجوکیٹ کرے، تم لوگ اللہ کے دین کے سپاہی ہو، تم لوگ یہاں لوگوں کی تعریفوں سے خوش نہیں ہو سکتے، تمہیں تمہاری خوشی تب ملے گی جب دنیا کی زندگی میں تم ایسے اعمال کرو کہ مرنے کے بعد جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ اور اس کا رسول تمہاری تعریف کرے۔ لوگوں کی تعریفیں تو دھوکہ ہے۔ پلیز میرے بھائیوں، پلیز میری بہنوں، آجو اپنی زندگیوں کی طرف، آجو اپنے اللہ کی طرف، آجو اپنے رسول کی طرف۔ تم لوگ مسلمان ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں سوٹ ہی نہیں کرتی، گناہ سوٹ ہی نہیں کرتے، ناچنا گانا سوٹ ہی نہیں کرتا، تم لوگوں کے ساتھ عبادت سوٹ کرتی ہے، دین پر غیرت سوٹ کرتی ہے، دین کی ایفرٹ سوٹ کرتی ہے۔ اپنی بھولی ہوئی زندگی کو دوبارہ سے یاد کرو، آ جاؤ۔ تمہارا رب تمہاری غربت میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب تمہاری گمنامی میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب فقیری میں تم سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ احساس تمہیں کس لیول پہ لے جائے گا، تمہاری سکون کی کیا انتہا ہوگی، کبھی امیجن کیا تم نے؟ نہیں نا میری جان۔ تو یہ جو بھی دنیا میں گند پھیلا ہوا ہے اور میرے اور تمہارے جیسے نوجوان اس گند کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، واللہ اس گند میں منہ مارنے کے بعد انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو کیسے بچا کے رکھتے ہو گندگی سے؟ رکھتے ہو نا؟ تو یار اللہ رب العزت نے آپ کو ایک حیا کا لباس پہنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایمان کا لباس پہنایا ہوا ہے، اس لباس کو بھی دنیا کی گندگیوں سے بچاؤ، داغ دھبوں سے بچاؤ، دنیا میں پھیلی بے حیائیوں کی بدبو سے بچاؤ، پاک صاف رہو نا یار، تقوی کا لباس پہنو نا یار۔ واللہ تقوی کا لباس تم پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ میری بہن، جب تم ایک دفعہ اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گی نا اور منہ موڑ لو گی اس دنیا سے، گندے لوگوں سے، گندے اعمال سے، گناہوں سے، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے تمہاری شخصیت کو چار چاند لگا دینے ہیں۔ دنیا میں نہ صحیح نا تو مرنے کی دیر ہے، مرنے کے بعد لوگ تمہاری کامیابیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے۔ اور میرے بھائی اور میرے سیدھے سادے بھائی، اللہ کے بندے بس کر دے یار، چاروں طرف سے بے سکونی نے تجھے گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے پل پل تجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو صحیح نہیں کر رہا، تو اپنی لائف کو ضائع کر رہا ہے، تو فضول کاموں میں انوالو ہو چکا ہے، تو سستیوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ اب تو آنکھیں کھول لے یار، اب تو مان جا۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ سارے زمین آسمان اسی کے ہیں، گناہ کر کے کہاں بھاگو گے، مشرق سے مغرب تیرے رب کا ہے، شمال سے جنوب تیرے رب کا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں نہیں گزر رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نافرمانی میں تو گزر ہی رہی ہوگی نا، تو یہ نافرمانیاں تم کتنی کر لو گے؟ اگر تم ٹائم ضائع کر لو گے تو کتنا ٹائم ضائع کر لو گے؟ کیا قیامت تک زندہ رہو گے؟ کیا قیامت تک اللہ سے بھاگتے رہو گے؟ کیا قیامت تک اسی طرح چھپن چھپائی کر کے، یعنی لوگوں سے چھپ کے اللہ کے سامنے گناہ کرتے رہو گے؟ تھک جاؤ یار، بس کرو اللہ کی بندو، آ جاؤ اب اللہ کی طرف۔ روزانہ یہ کہتے رہتے ہو آج ٹھیک کروں گا خود کو، کل ٹھیک کروں گا خود کو، ابھی تیری آج کب آئے گی یار؟ تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ رب جو پوری خلقت کو انسان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اب یہ انسان
اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو نہ کرے, کسی بات کو نہ کرے, اللہ کو لائٹ لے, اللہ کو زندگی کا کوئی پارٹ ہی نہ بنائے, اسی کا کھائے, اسی سے مانگے, اسی کے دیے ہوئے رزق سے اپنی اولادوں کو بڑا کرے, اسی کی دی ہوئی چیزوں سے اپنی شہرت بنائے, اپنی عزت بنائے, اپنا نام بنائے, اور پھر وہی اللہ جب اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ باؤنڈریز کے اندر رہو, لمٹس میں رہو, میری مانو, میری عبادت کرو, تو وہ انسان آگے سے کہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا. تو کیا یہ انسان اس لائق ہے نہیں کہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے؟ یار دیکھو, جب اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم کی طرف بھیجے گا نا, تو بھیجنے سے پہلے ان سے ایک کویسچن بھی کرے گا کہ آج کہیں تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ آج میرے فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے میں کچھ ایسی چیزیں تو ایڈ نہیں کر دی کہ جو تم نے نہ کی ہو اور انہوں نے ویسے ہی خود سے لکھ دی ہو؟ تو ایک جہنم میں جانے والا انسان بھی اللہ کے عدل, اللہ کے انصاف کے معاملے میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور جاتے ہوئے کہے گا کہ اللہ نہ آپ نے مجھ پر کوئی ظلم کیا اور نہ ہی فرشتوں نے کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کی میرے اعمال نامے میں. میں نے اپنے اعمال نامے میں وہی سب کچھ پایا جس کو میں نے اپنی مرضی سے کیا. یہ سارے میرے ہی کرتوت تھے, یہ سارے میرے ہی اعمال تھے, یہ ساری بے حیائیاں میری تھی, جس کی وجہ سے آج میں اس جہنم کی طرف جا رہا ہوں. تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی. اللہ رب العزت اگر مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں تو میرے اعمال میرے کرتوتوں کی وجہ سے بھیج رہے ہیں. ادروائز وہاں پر لڑائیاں ہو جاتی, لوگ اللہ سے لڑنے لگ جاتے کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہے, آپ نے ایسا کیا ہے, ویسا کیا ہے. اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے تو یہ منت کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیں یہ منت کیوں کرتا ہے انسان؟ جب اسے احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا, جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا, یہ میرا ہی کیا دھرا تھا اور آج میں بھوگت رہا ہوں, تب جا کے وہ جھک جاتا ہے, تب جا کے وہ عاجزی شو کرتا ہے, منت کرتا ہے. ادروائز انسان میں تو بہت بڑی اکڑ ہے. شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا, انسان ہزاروں سجدوں سے انکار کر رہا ہے. سر آپ کی عوام کمزور ضرور ہے, غریب ضرور ہے, مظلوم ضرور ہے, لیکن بے غیرت نہیں ہے. سر آج بھی ہم آپ کو دل سے سلوٹ کرتے ہیں. سر آج بھی اگر ہمیں آپ ایک آواز دے دیں کہ وطن کی سلامتیوں کے لیے کچھ جانے چاہیے, سر ہم حاضر ہو جائیں گے. آج بھی جس سڑک سے آپ کا پروٹوکول گزرے گا ہم اپنی گاڑیاں روک کر آپ کو راستہ دیں گے. لیکن پلیز سر, یہ وہ وقت ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں. اپنے ملک کے لوگ بھلے ہمیں گالیاں دیں, لیکن سر غیروں کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتے. ہمارے اپنے معاملات ہیں, ہم ٹھیک کر لیں گے, ہمیں دوسروں کی نظروں میں نہیں گرنا. ہم ان مظلوموں کی امیدوں کو نہیں توڑنا چاہتے جو لوگ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کروں گا. ایک کوشش بتائی, ایک جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً سے ریوارڈ دے دیا کہ میری مدد بھی آپ کے ساتھ ہے اور ثابت قدمی بھی تمہیں دوں گا. وہ لوگ جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں, من گھڑت دین پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, شیطان کی باتوں میں آنے والے لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ایک نہیں ہو سکتے اور اللہ پر یقین کر کے ایک ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو بظاہر تو مشکل لگ رہا ہو, لیکن قدم بڑھانے کے بعد, کوشش کرنے کے بعد ہم خود ہی یہ گواہی دیں کہ اللہ کی مدد سچی تھی. عام آدمی اور حکومت کے درمیان جو گیپ ہے پلیز اس کو ختم کریں. کہ جب آپ کو عہدے چاہیے ہوتے ہیں تو اسی عام عوام کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں, اور یہ عام عوام جب آپ لوگوں پر بھروسہ کرے, اعتبار کرے, جب آپ کو کامیابیوں کے تاج پہنائے, مطلب پورا ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کی تو واہ واہ شروع ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کا تو پروٹوکول بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا عام عوام کا اتنا حق نہیں ہے ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہم اگر یہ فیصلے نہیں لے رہے تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہے, اور وہ یہ ریزنز ہیں. آپ لوگ تو اقتدار میں آ جانے کے بعد, اسمبلیوں میں چلے جانے کے بعد, اپنے اپنے آفیسز کی کرسیوں پہ بیٹھ جانے کے بعد ہمیں بالکل بھول ہی جاتے ہیں. آپ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کرسی, یہ عہدہ, یہ شہرت کسی سے مانگی ہوئی ہے, کسی کی دلائی ہوئی ہے. تجھے تب تک سکون نہیں مل سکتا, تب تک آرام نہیں مل سکتا, تب تک تیری یہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت تجھے کامیاب نہیں کر سکتی, جب تک کہ تو اپنی زندگی اور اپنی زندگی میں موجود اپنے تمام معاملات اللہ کے ساتھ نہ جوڑ دے. تھک جائے گا بھائی,
تیرے دل دماغ اور جسم کو ایسی تھکاوٹ چڑھے گی نا اللہ کے بغیر کہ ساری دنیا کی میڈیسنز بھی وہ اتار نہیں پائے گی. تو ایسی تنہائیاں اپنے اندر فیل کرے گا, ایسے اندھیرے اپنے اندر فیل کرے گا کہ تیرے دل کے اندھیروں کو, تیرے دماغ کے اندھیروں کو دنیا میں موجود سورج کی روشنی بھی دور نہیں کر سکتی. کسی طاقتور انسان کا ہاتھ تمہارے سر پہ نہ ہو تو اپنا آپ اکیلا اکیلا سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کمزور کمزور سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دنیا میں جب ہم کمزور ہوتے ہیں, ہمارا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, ہماری کوئی اپروچ نہیں ہوتی, تو گمسم ہو جاتے ہیں نا. ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہی نہیں آتی کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, اور لوگوں کا ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں. تو اگر تمہاری بیک پہ اللہ نہیں ہے, اگر میں اور آپ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ساری دنیا کو راضی کر بیٹھے, نام بھی بنا لیا, لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا اور اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے, تو سوچو جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر, اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں, تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا, وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو. دنیا اجڑ جائے, اجڑنے دو, برباد ہو جائے, ہونے دو, تنگ ہو جائے, ہونے دو, ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو.